نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک زندگی بخشی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ میں اور آپ نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، دونوں راستے اللہ کی مرضی ہی سے ہوتے ہیں۔ اس کا نام ایک پیدائش اور ایک موت رکھی۔ پیدائش یہ اللہ کی طرف سے، ہماری موت بھی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اس لیے اگر آدمی یا مرد عورت سوچے کہ ہم اپنی مرضی سے مر جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ہم پیدا ہو یا ہم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ بعض مرتبہ اولاد ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمیں پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تقدیری فیصلہ، تقدیری معاملہ ہے۔ موت اور زندگی یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا، تو یہ دنیا دارالاسباب ہے، نہ کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ میں اور آپ اس میں نہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے، بلکہ مختصر سی زندگی اللہ نے دی۔ وہ ہماری زبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے 60 اور 70، کہ یہ ایک بہت اچھا عدد ہے کہ انسانوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں۔ دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں موت کثرت سے واقع ہوگی، تو اس میں جوان بچہ پیدائش کے 2 دن کے بعد، کبھی 10 سال، کبھی بچپنے میں، کسی نہ کسی وقت میں وہ مر جاتا ہے۔ بہت تیزی سے دنیا رفتار تیز ہو گئی ہے، آئے گئے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر۔ کچھ مدت کے لیے ٹیمپریلی، ہمارے الفاظ میں وقتی طور پر، اور اس کے الفاظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کے بیان کیا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہ باتیں قرآن کی ہیں، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سب سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ قرآن میں سوال کر رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ کے علاوہ کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ضرور بے شک اللہ ہی کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب ایسے الفاظ آتے ہیں، صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں، ایک صحابی بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے روزانہ، لیکن جب وہ واپسی میں مدینے میں آتے تھے تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ میں تو صبح سے بکریاں چرانے گیا تھا، تو کون سی آیت آج نازل ہو گئی یا کون سا حکم آ گیا، تو آپ مجھے سنا دو۔ تو ایک دن وہ بکریاں چرانے کے بعد رات میں آئے تو کسی سے ملے، کہا کہ بتاؤ آج کون سی آیت نازل ہوئی، کون سا حکم نازل ہوا، کون سا اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ روزی کے بارے میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں ہی تمہارا رزاق روزی دینے والا ہوں۔ اس ذات کی، یعنی میری قسم، اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا۔ تو پیار میں اور محبت میں آ گئے، جوش میں آئے، اور کہا کہ وہ کون لوگ ہیں مدینے میں جن کو بھروسہ دلانے کے لیے میرے رب کو قسم کھانی پڑی۔ حالانکہ میرے رب کو قسم کھانے کی کیا ضرورت، وہ کیسے لوگ یہاں مدینہ میں کہ اس کو بتانے کے لیے میرے رب کو قسم کھانی پڑی۔ تو یہ قسم پیار میں وہ صحابی کہہ رہے ہیں، پیار اور محبت میں، وہ اللہ کا عشق، اللہ سے محبت تھی۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی بات سچی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں ٹھگ لوگ ہیں، آج کل ہمارے زمانے میں چیٹر، ٹھگ لوگ، معاملات، معاشرت میں، لین دین میں، قرضے میں، خرید و فروخت میں حقوق اور اس کے آداب کو پامال کرنے والے لوگ۔ تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو یہ بھروسہ دلاتا ہے، یقین بٹھاتا ہے کہ اس آدمی سے بہبار خرید و فروخت، لین دین نہ کرو۔ ایک عورت دوسری عورت سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے، یہ عورت دھوکے باز ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے یہ فلانا معاملہ کیا تھا، خرید و فروخت کی تھی، لین دین کا معاملہ، قرضے کا معاملہ، کسی بھی اعتبار سے میں اس کے ساتھ نمٹا ہوا ہوں۔ آپ اللہ کے لیے اس آدمی سے بچیں، بس میرا یہ مختصر سا لفظ ہے، آپ اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ تو ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ یہ دھوکے باز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا دھوکہ یہ دنیا ہے، کہ یہ دھوکے والی جگہ ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے گی۔ یہاں کی زندگی دھوکہ ہے، یہاں کی سواری دھوکہ، یہاں کے کپڑے دھوکے،
یہاں کے حسن و جمال دھوکے، یہاں کی عورتیں دھوکا، یہاں کے مرد دھوکے، یہاں کی عیاشیاں، راحتیں، یہ سب کچھ دھوکا ہے۔ یہ جتنا بھی نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زینت اللہ، کہ یہ زینت ہیں اس کے لیے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے اچھے عملوں کو چیک کرنا، پرکھنا، آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ زینت ہم نے رکھی ہے۔ اب یہ بیوٹی پارلر میں یا حجام کی، نائی کی دکان میں جب آدمی جاتا ہے، اب اپنا چہرہ بناتا ہے، صاف صفائی کراتا ہے، یا دلہن کو جب آراستہ اور تیار کی جاتی ہے، چاہے وہ چیزیں اچھی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک مرتبہ اس کو سجایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زینت کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ دنیا آپ کو اگرچہ اچھی لگے یا نہ لگے، یہ بناوٹی ہو کہ نہ ہو، لیکن ہم نے اس کو زینت میں رکھا ہے کہ آپ زینت میں پھنس جائے، تاکہ ہم اعمال کے اندر دیکھ لیں کہ کون کتنا اچھا بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ تو یہ دھوکے کا جہان ہے، دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، مشہور باتیں ہیں۔ شاعر نے عجیب انداز میں کہا، قرآن کی بھی آیتیں الگ الگ انداز، الگ الگ پاروں میں، الگ الگ الفاظ میں، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بہت لمبی آیتیں کہ یہ کھیل کود، تماشا، مکڑی کا پر، مچھر کا جالا، متاع الغرور، دار الغرور، متاع قلیل، تفاخر کے لہجے، اولاد کے اوپر کثرت، مال کی فراوانی، کمائی اور جمع کرنے کے اوپر فخر۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ مختصر سی ہماری بات سمجھ میں قرآن کی آرام سے آ سکتی ہے، جب آدمی محلے کے ایک عورت اور ایک مرد کی بات مان لیتا ہے کہ ہاں اس بندے سے آپ نے مجھے آگاہ کیا، میں بچوں گا اس کے معاملات کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا سے معاملہ کرنے کو بچا رہا ہے کہ دیکھو اس کے سکنجے میں مت آنا۔ اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محشر کے میدان میں ایک بڑھیا کو لایا جائے گا، وہ بڑھیا بہت بری ہوگی، بہت گہری ہوگی، اس کے بال سفید ہوں گے، اس کے دانت بڑے بڑے ہوں گے، نکلے ہوئے۔ جب آدمی کی شکل بھدی معلوم ہوتی ہے جب بڑے بڑے دانت رہتے ہیں۔ بھائی اوپر آواز نہ کرے، بھائی اوپر کون ہے؟ یہ اوپر بہت شور ہے۔ تو جب بندے کی جب شکل بھدی معلوم ہوتی ہے اس وقت جب اس کے دانت نکلے ہو، اس لیے آج کے زمانے میں دانتوں کو تراشا جاتا ہے، اور اگر ٹیڑے یا ادھر ادھر ہو آگے پیچھے تو اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، یا اگر بہت زیادہ نوکیلے ہیں تو اس کو چھیلا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی شکل خوبصورت بنانے کے لیے۔ تو دانت جب لمبے ہوں تو بڑھیا کے دانت لمبے ہوں گے محشر میں، اس کے بال سفید ہوں گے، کالی کلوٹی بالکل، اور شکل سے بدصورت ڈراؤنی جیسی شکل محشر میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اتعرفونہ، آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ تو دنیا والے کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کو نہیں پہچانتے، یہ ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، ہم نے اس کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، یہ کون ہے؟ نہ محلے میں، نہ شہر میں، نہ گاؤں میں نے اپنی زندگی میں اس کو کبھی کہیں بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں پہچانو، یہ تم یہ اس کو پہچانتے ہو؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں پہچانتے۔ تو پھر پوچھا جائے گا دنیا، وہ خود بتائے گی کہ میں دنیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ یہ دنیا ہے جس کے پیچھے تم پڑے تھے، یہ اگرچہ آج اس کی شکل بدل کر آئے، لمبے دانت ہیں جس سے تم نہیں پہچانتے، سفید بال ہے جس سے تم نہیں پہچانتے، شکل سے بھدی اور بدصورت کالی اور کلوٹی ہے جس سے تم نہیں پہچانتے، لیکن بہرحال یہ وہ دنیا ہے جس کے پیچھے لگ کر تم نے نمازیں ضائع کی تھی، جس کے پیچھے لگ کر تم نے زکوٰۃ کو چھوڑا تھا، جس کے پیچھے لگ کر اللہ کے احکام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے پامال یعنی دور ہوئے تھے، جس کی وجہ سے قرآن اور حدیث والی زندگی کو چھوڑا تھا۔ یہ وہ دنیا ہے۔ تو پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ بڑھیا کو اس کو اٹھا کے فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈالو، تو اس بڑھیا کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے زبردستی کھینچ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ پکارے گی کہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میرے پیچھے جو بندے لگے تھے اس کو بھی میرے ساتھ کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں بھائی اس کی بات مانی جائے،
جو اس کے پیچھے دنیا میں پڑے تھے ان کو بھی ان کے ساتھ میں کر دو، تو پھر سب کو اس کے ساتھ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کی محبت بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک، بہت زیادہ گہری بات اور بہت اہم موضوع کہ دنیا کی محبت ہم سب کے دل میں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ آپس میں تذکرے کر رہے تھے کہ ہم ہر چیز میں جیتے، کامیاب ہوئے اور ہم فلاح کو پہنچے، لیکن جب دنیا ہمارے پاس آئی تو ہمارے حالات آگے پیچھے ہو گئے، کیونکہ دنیا میں ناکام ہو گئے جب دنیا آتی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تم پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، مجھے میرے جانے کے بعد تمہارا بھوک مرا اور تمہارے چولہوں کا ٹھنڈا ہونا یا تمہاری غربت کا یا قحط بیماریوں کا یا چیزوں کے مہنگائی ہو جانے کا یہ ڈر خوف نہیں ہے، بلکہ میرے جانے کے بعد سب سے زیادہ مجھے ڈر اور خوف یہ ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جیسے بنے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر دنیا پھیلا دی گئی، پھر تم ایک دوسرے کے آگے ریس لگاؤ گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے اگلی قوموں کے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، بس جیسے وہ جیسے ہلاک ہو گئے تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ظاہری باتیں اس کے پیچھے ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ جب دنیا کی محبت آتی ہے، آدمی کے پاس جب پیسے آتے ہیں، زمین جائیداد پلوٹ آتے ہیں، جب اولاد یا اس کے الفاظ یہ ٹیمپریری ہے، کاغذات دستاویزیں، یہ بیت الخلاء کی ضرورت کو مشابہ دیا ہے بعض علماء نے یہ دنیا کو، بعضوں نے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کی تشبیہ اور مثال دی کہ ٹیمپریری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہم مثال دی کہ میں تو ایسا ہوں، ایک مسافر ہوں، جیسے ایک مسافر چلتا ہے، راستے میں درخت آتا ہے تو درخت بہت اچھا لگتا ہے، تھوڑے دھوپ اور راحت کھانے اور آرام کرنے کے لیے وہ ٹھہرتا ہے درخت کے نیچے، اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے، تھوڑا سو لیتا ہے، تھوڑا کھا لیتا ہے، تھوڑا آرام کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ درخت کو چھوڑ کے نکل لیتا ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہی مسافر ہیں کہ یا تھوڑا اختیارات ہیں، کھانا پینا کمانا جمع کرنا، یا ہمارا جو اللہ نے سہولتیں آسائش رکھی ہے گنجائش کے طور پر حلال درجے میں اس کو اتنا کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو پاس میں رکھنا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا کرتا تھا اس زمانے میں۔ ہمارے زمانے اب کوئی نبی نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ نبی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس علماء ہے، ہمارے پاس نبی کے جانے کے بعد ایک کتاب دی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی اہم بات بتائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے لوکان بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ یہ قرآن یہ آخری کتاب ہے، یہ شریعت یہ آخری شریعت ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ اب کیا امت کا گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، کمی کوتاہی ہوگی؟ اب کوئی نبی نہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ اس کی تفسیر آج ہمارے پاس موجود ہے، علماء ہیں، ہمارے پاس مدرسے ہیں، ہمارے پاس شریعت کو زندہ کرنے کے لیے خانقاہ، ہمارے پاس شریعت پر عمل کرنے کے لیے تبلیغ کی محنت، ہمارے اندر میں احکاموں کو فرائضوں کو لانے کے لیے زندگی دین والی بنانے کے لیے ہمارے پاس میڈیا ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس اچھی خاصی ٹیکنالوجی ہے۔ شریعت پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فول اسباب رکھے کہ کسی کا بہانہ کبھی بھی کہیں بھی محشر میں مرنے کے بعد کی زندگی میں نہیں چل سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سہولیات کے زمانے میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیسے زمانے میں ہماری پیدائش ہوئی ہے، ہمارا ستیہ ناش ہو چکا، باپ دادا اچھے تھے قبرستان میں چلے گئے، ارے بعد میں آنا تھا، اچھا زمانہ آئے گا۔ تو نہیں، جس زمانے میں جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ اسی زمانے کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اس نے اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ اسی زمانے میں اسی مدت میں اسی وقت ہوا آب و ہوا کے درمیان میں رکھی ہوئی ہوتی۔ ہم ابھی فی الحال جو زمین پر ہیں تو ہم اسی زمانے اور اسی حالات کے درمیان والے بنے ہوئے ہیں، ہم اسی کے لائق ہیں۔ اس لیے بعض علماء تو یہ حالات کو دیکھ کے بعض مرتبہ ایسا کہتے ہیں ہماری شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارنے کے اوپر کہ سب سے زیادہ تو حیرت کی بات ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں، ابھی تک ہم لوگ زندہ ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے
ورنہ مرنے کے اوپر تعجب نہ ہوتا ہمارا مرنا، کیونکہ ہم بہت اچھی طریقے سے دیکھتے اپنی زندگی کا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا صبح، ہماری دوپہر، ہماری شام، ہماری رات، ہمارا لین دین، معاملات اور معاشرت، ماں باپ، میاں بیوی، رشتہ داری، کمانا، حلال اور حرام، جمع کرنا، جتنے بھی ہمارے ساتھ پہلو لگے ہوئے ہیں رات دن کے، ہفتے کے، مہینے کے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، زندگی اور موت کے ساتھ، وہ مجھ سے زیادہ آپ اپنی زندگی کو جانتے ہیں اور آپ سے زیادہ میں اپنی زندگی کو جانتا ہوں، اور لوگوں سے زیادہ اپنی زندگیوں کو جانتے ہیں۔ تو تعجب تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگ زمین کے اوپر ہیں، ورنہ ہونا تو یہ تھا کہ ہم زمین کے نیچے ہوتے۔ اوپر سے بھی مار ہے، آسمان سے زمینی بھی مار کھائے جا رہے ہیں، لیکن ہماری ترتیب ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے نبی، رسول، پیغمبر، اللہ نے آسمانی کتابیں، صحیفے جو نازل کیا ہے وہ انسانوں کی بھلائی اور فلاح کامیابی کے لیے کیا۔ اس لیے 1,24,000، 2,24,000 یا 2,65,000 تین روایتیں نبی آئے، تین روایتیں کہ اتنے انبیاء آئے۔ آیا قرآن، آسمانی کتابیں 4 بڑی بڑی، اس کے علاوہ صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، حضرت نوح کے اوپر، حضرت ابراہیم کے اوپر، حضرت موسیٰ کے اوپر، حضرت عیسیٰ، یہ آسمانی صحیفے 100، 120، 150 یا کئی ہزار آسمان سے کتابیں نازل ہوئی کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ مکہ کی زندگی آپ کی الگ ہے، مدینہ منورہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، سفر کی زندگی، آپ ان ملکوں میں، ان علاقوں میں رہے، وہ زندگی، آپ کی زندگی بچپنے کی، جوانی کی، نکاح اور شادی، اولاد والی، بیویوں والی زندگی، آپ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، وہ والی زندگی، آپ کے مرنے کے بعد کی، صحابہ کی، تابعین کی، طبع تابعین کی زندگی، کہ یہ دنیا میں آئے انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، خود بھی کامیابی کی راہ ڈھونڈی اور انسانوں کے لیے کامیابی کی راہیں ڈھونڈی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو انسانیت کی فکر ہونی چاہیے۔ کیسے آئے گی فکر؟ کیونکہ ہم خود سوئے ہوئے ہیں، ابھی انسانیت اور اس میں خاص کر کے مسلم قوم یہ سوئی ہوئی ہے، اور ایسی سوئی ہے ان کو ہلا رہے ہیں لیکن پھر بھی جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ الارم رکھا ہوا ہے ابھی بھی، لوگ جگاتے ہیں، لوگ ہلاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، لیکن اتنی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ انتقال کر چکے ہیں، کہ انتقال کر گئے، کہ جاگنے تک کا نام نہیں ہے، اور ہوش و حواس اٹھانے کا نام، چلت فرت کا نام نہیں ہے۔ سب بیٹھے ہوئے کھا رہے پی رہے، اپنی منمانی، اپنی موج مستی، اپنی رات، اپنا بستر، اپنی صبح اور اپنا مکان، اپنی چھت، چاہے کرائے کا مکان ہو چاہے خود کا ذاتی مکان ہو، لیکن اپنی نفسا نفسی، اپنی جی چاہیے، اپنی خود چاہیے، اپنی من پسند کی زندگی میں سب کے سب، تمام مذہب والے، تمام فرقے والے اور تمام شعبے والے خود بخود تھوڑی بہت محنتیں ہو رہی، اسی محنت کی برکت سے ابھی ہمیں زندگی ملی ہے۔ ورنہ جو جاگنا ہے جوانوں کو، جو مستورات کو، جو بچوں کو، جو زندگی اسٹوڈنٹ کی کالجوں، یونیورسٹیوں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والی زندگی، کلچر، ناپاک کلچر، یا اس کے علاوہ باغ بغیچے والی کلچر، فون، موبائل، واٹس ایپ، غیر محرموں کو دیکھنا، یا زینا، یا اس کے اڈے، یہ جتنے سب کچھ ہیں ابھی سوئے ہوئے ہیں، جگا رہے ہیں، جاگنے تک کا نام تک نہیں ہے، ہلے نہیں رہے ہیں، اور دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، نسلیں، یہ جیسے مسجد میں ہم لوگ مسلمان بیٹھے، ایک پشت کے بعد، ایک نسل کے بعد اپنے بیٹے جب پیدا ہوں گے، ان کی شادی ہوگی تو ان کے بیٹے پیدا ہوں گے، تو ہم میں سے ہر آدمی نانا اور دادا کہلائے گا۔ پھر ایک چوتھی نسل آئے گی، وہ اسلام چھوڑ بیٹھے گی، وہ ہندو ہو جائے گا، یعنی غیر مسلم، نان مسلم، وہ اسلام کا دامن چھوڑ دے گی، پھر ان کی اولاد ہوگی، وہ اسلام کے بغیر کے پیدا ہوگی، یہاں تک کہ ایک زمانہ آئے گا کل دنیا مسلم ہو جائے گی، کل دنیا کافر ہو جائے گی، نئی آسمان سے پیداوار نہیں ہوگی، پوری دنیا مسلمان۔ پھر ایک زمانہ آئے گا انہی مسلمانوں کی اولاد پوری دنیا کافر، انہی میں سے ہوگی، نئے آسمان سے نہیں بھیجے جائیں گے،
زمین سے درختوں کے ساتھ اگنے کے لیے نئے نہیں نکلیں گے، یا سمندروں میں بہہ کر نئی مخلوق نہیں آئے گی، وہ جو سب کے سب مسلم تھے انہی میں وہ سب کے سب غیر مسلم، نان مسلم، یہ اسلام کو چھوڑ بیٹھنے والی یہ اولادیں ہوگی۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کی شروعات ابھی سے ہوگی۔ حالات سخت سے سخت، سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسجدوں کے حالات، گھروں کے حالات، لڑائی اور جھگڑوں کے حالات، کمائیوں کے حالات، بازار، رات اور دن، میں اور آپ بہت اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کے حق کو پامال کیا، ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں، نماز کو چھوڑا، فجر کی اذان سنے مدت ہو گئی، مسجد میں سجدہ کیا ہفتے میں ایک مرتبہ، اسلامی بات، دینی بات، بیان، تقریر، گشت، جماعت، ملاقاتیں مدت ہوئی، لیکن نہ اپنی فکر، نہ گھر والوں کی فکر، نہ رشتہ داروں کی فکر، گاؤں میں رہنے والے مسلمانوں کی فکر، ارے صوبے والے، اسٹیٹ والے، ضلع والے، ملک والے، دنیا بھر کے انسانیت سے بے فکر ہو کر غفلت میں آرام سے زندگی مست سے مست کھائے پیے جا رہے ہیں، اور ایک رونا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، پیٹرول کا دام 100 ہو گیا ہے، گیس کا اتنا ہو گیا ہے، 15 اگست میں ہماری 4 ویلر کا کیا ہوگا، ہماری ٹرک وغیرہ کا کیا ہو جائے گا، اسکریپ بنے گا، حالات تیز سے تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ غریب لوگ کیا کھائیں گے، پھر پیداوار بڑھ جائے گی، بچوں کو کھائیں گے، بھوکے رہیں گے، ارے اس کے ٹینشن کیسے ہو سکتے؟ ایک بزرگ ابو الفضل حسن بن علی، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ اپنے بارے میں ایک قول بیان کرتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، یہ دنیا ایک دن کی ہے اور اس ایک دن کا ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کتنی بہترین بات، دنیا ایک دن کی ہے اور اس ایک دن میں ہم نے روزہ رکھا ہے، تو کیسے زندگی گزارنے کی تمنا اور عزائم کیے ہوں گے، یا وہ زندگی کیسے گزار کے چلے گئے ہوں گے۔ ان سب کا دار و مدار دین اور دین کی محنت ہے۔ جو جتنے بھی واویلے اور شکوے ہمارے سٹیوں میں، علاقے میں، ہمارے دیش اور ملک میں، ہمارے شہر میں، ان سب کی ایک ہی وجہ ہے، خود بھی دیندار لوگوں کے دینداری پر آ جائے اس کی فکر۔ میں اپنے گھر والوں کی فکر کروں، اپنے ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، میں ان کی فکر کروں۔ آپ اپنی کر لیں گے، بول بلائیوں سے کچھ نہیں ہوگا، واویل اور شکوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زبانیں بولتے رہیں گے، زبان کے جملے بولتے رہیں گے۔ یہ جرف ایک ناجبینا جیسا ایک چھوٹا سا جرف، ایک چھوٹا سا ایک سرجیو یا نجیو کا ایک چیز ہے ہڈی بغیر کی، وہ بول لیتا ہے۔ کبھی قبول کی تو ایک اجنبی عورت نکاح میں آ گئی، کبھی طلاق تو ایک عورت آئی ہوئی وہ اس کے زندگی سے نکل چکی۔ وہ زبان کا ایک جملہ، ایک گالی چہرے کا تیور بدل جاتا ہے۔ ایک گلاب جیسا بول تو سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ زبان کے ایک جملے تو یہ بولتے رہیں گے، حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا بنا ہوا، لوگ ایسے کر رہے ہیں، لوگ اب کیا یہ خیر خواہی کا زمانہ ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ جب تک کہ میرے اندر، آپ کے اندر ابھی بھی انسانیت باقی ہے، ایمان باقی ہے، دین کی محنت اور فکر، وہ نبی کی قربانی، وہ طائف کا سفر، وہ ہجرت کی راتیں، وہ خیبر اور تبوک اور غزوے کا وہ زخم، تو یہ خون گرانا، آنسو کا بہنا، وہ راتوں کا جاگنا، اگر یہ زندگی پڑھتے ہیں، لیتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر ضرور بھی ضرور ہمارے اندر میں ایک جیو پڑے گا، ایک جان آئے گی، دنیا میں جینے کے قابل بنیں گے، ورنہ مردے کے قابل ہیں۔ قبرستان میں اپنی قبر اپنے ہاتھ سے کھود کر، اپنی طریقے سے، اپنے ہاتھ سے دفن ہونے کا لائق ہے کہ خود قبر کھودے، خود دفن ہو جائے۔ اسی لیے ایک مشہور کہاوت ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو۔ جب کسی کو تعجب خیز کہنا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی پیالے میں پانی لے کے ڈوب کے مر۔ اب ظاہری بات ہے، پیالے کے پانی میں کون ڈوب کے مرے گا؟ انگلی بھی نہیں ڈبوئے گی۔ یا چلو بھر یعنی اپنی ہتھیلی میں پانی لو اور اس میں ڈوب کے مرو، تو اس میں کیا ہوگا؟ چہرہ بھی گیلا نہیں ہوگا۔ لیکن تعجب دلوانے کے لیے، افسوس کے لیے، اپنے اندر کے ضمیر کو جگانے کے لیے یہ کہوت ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو، کہ یہ کام نہیں ہوا، تو نے ایسا کر دیا، تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ یہ جملے۔ تو ہمارے حالات کیسے ہیں؟
ہمارا روزانہ واٹس ایپ اور میڈیا کے اوپر جب حالات سنتے ہیں امت کے، آدمی کو کھانا اچھا نہیں لگے گا، اس کو رات میں نیند نہیں آئے گی کہ مسلم لڑکیوں کے حالات آپ دیکھیں، گجرات کے دیکھو، گجرات کے باہر کے دیکھو، کھیڑا ضلع، آنند ضلع، پنچمہل ضلع کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، اسلامی تعلیم دی ہوئی ہے، ان کے ماں باپ مسلمان تھے، وہ بچپن میں مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اللہ رسول کی بات کانوں میں گونجی تھی، ان کو معلوم تھا کہ ہاں ہمارا پروردگار اللہ ہے، سب جانتے ہیں جنت اللہ نے بنائی، جہنم بھی بنائی ہے، سب کو معلوم ہے مرنا ہے اور جانا ہے، نماز اللہ نے فرض کی ہے، کیسے یہ محبت میں آ کے مذہب کو، ایمان اور یقین کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے وہ حقدار بنتے ہیں، پھر ان کے نسلیں پیدا ہوگی، وہ غیر اسلامی ہوگی، غیر مسلمان ہوں گے، تو آہستہ آہستہ پھیلتا ہے اور ایک خنس بھرا ہوا رہتا ہے، دماغ اور دلوں میں اور دماغ میں جنتو پڑے رہتے ہیں، اس لیے کتنی محنت اور تربیت کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر پر کبھی تعلیم، ارے فضائل اعمال صدقات نہیں، جب اتنا غصہ ہے ان کتابوں کے اوپر، جب ہم نہیں پڑھ سکتے، کم از کم زبانی یا مذاکرہ یا کہیں کسی بھی طریقے سے ان کے دل و دماغ میں، کانوں میں اللہ رسول کی بات تو گونجے، کبھی نماز کے تصویر، کتنی مسورات ہے، جان چلی جاتی ہے نماز نہیں چھوڑتی، آج بھی ایسی شہر میں عورتیں ہیں، ان کو آپ شادی میں لے جاؤ، ہوٹل میں لے جاؤ، سفر میں لے جاؤ، لیکن کہیں نہ کہیں وہ نماز نہیں چھوڑے، جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہم ان کو سمجھتے کہ نماز کی اتنی پابند ہے، زکوٰۃ کی اتنی پابند ہے، حج کی، عمرے کی، نبی کے تصویریں کی، اللہ کے ذکر کی اتنی پابند ہے، ہاتھ پاؤں کے موزے، دستانے پہنے ہوئے، برقعے اور نوسپس لگائی ہوئی، پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ایسی مستورات ماں بہنیں ہیں، وہ تربیت بچوں کی کرتی ہیں، اپنے بچوں کے گالیاں نہ دینے کی ترغیب دیتی ہیں، بچوں کو نماز کے لیے ناراضی صبح اٹھانا وغیرہ وہ فکریں کرتی ہیں، تو تربیت بھی کرتی ہے، پرورش بھی کرتے ہیں، لیکن کمی کوتاہی رہ جاتے ہیں کبھی کبھی مردوں کی، اس لیے آپ حضرت سے گزارش ہے، ہمارے ریلیشن میں، رشتہ دار میں، اطراف میں، باہر کہیں بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، بہت ہی زیادہ ضرورت کی چیز ہے، علماء اس پر بہت گمبھیرتا، بہت سنجیدگی سے اس ٹاپک کو لیے ہوئے ہیں، اس لیے بعض علاقوں میں، شہروں میں اس ٹاپک کے اوپر، موضوع کے اوپر لوگ بولیں گے اور بولتے ہیں کہ نکاح، لو میرج، عورت میں جا کے غیر مسلم مرد، کتنے واقعات ہوئے، شادی ہوئی، ان کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، ختم کر دیا، ان کو پیار کے چکر میں ان کو پھنسایا، مسلم عورت سے شادی کی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا جھگڑا ہوا، ان کو قتل کر دیا۔ گزشتہ کل پرسوں کی بات ہے، مدھیہ پردیش ایم پی کی بات، پرسوں کی بات، کیا قصور کیا، وہ عورت، وہ بیٹی، وہ اس نے اپنی جان دی، وہ ماں باپ کو چھوڑ کے اتنی قربانی دی، وہ چلی گئی اس کے پیار اور محبت میں، اور اس کا یہ قصور کہ اس کی گردن کو اس کے تن سے الگ کر دیا، تو کیسے، کیوں یہ لوگ سمجھتے نہیں، یہ عورتیں اتنی بہلاؤ پھسلا ہوئی ہیں، مرد تو حقیر ہے، وہ تو ہر ایک کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے، 200 اور 500 روپے میں، 1000 روپے میں، اس کا جسم کا لالچی ہے، وہ ٹیشو پیپر بنانا چاہتا ہے، لوگوں کی خواہش یہ ہے عورت اپنے برقعے کو چھوڑ دے، اپنے لباس کو اتار دے، پوری دنیا میں لوگوں نے اپنے جسم کو اتاروا دیا، ملکوں کے ملک، دیش کے دیش، سفید عورتیں، گوری عورتیں، کالی مستورات، جنگلوں میں ایک کی ایک بات چلائی ہے، عورت آزاد ہے، اس کے جسم کے کپڑوں کو چھینو اور ان کو برہنہ کر دو، اس لیے کم کپڑے پہنتے ہیں، مرد پورا پہنتا ہے، لیکن عورتیں ادھورے اور کم کپڑے کپڑے بھی نہیں پہنتی ہیں، ٹیٹو لگاتے ہیں، ان کے اوپر چترکام کرتے ہیں، تو حالت ایسے آہستہ آہستہ ہوتی۔ ابھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا شہر گوجرا بہت اچھا ہے، بہت دینداری ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہے، نوجوانوں کے اوپر چہرہ اور داڑھی ہے، ماشاءاللہ مستورات کی تعلیم اور بیانات ہے، جمعہ میں بہت مجمع رہتا ہے، ہمارے یہاں چندہ اور زکوٰۃ بہت ہوتی ہے، یہ ہمیں وہم ہے، بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے برادری کو یہ دیا ہے، امت کو اور یہ قوم کو صفت دی ہے، لیکن اطمینان، قناعت، بھروسہ بہت زیادہ ہے، تکبر، گھمنڈ، یہ کبھی خسارے کی چیز ہے،
اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے بیدار رہیے، جاگتے رہیے، ہوش و حواس میں رہیے، اپنی مستورات، اپنی اولاد، ان کی تربیت اور پرورش کی بہت ضرورت ہے۔ تب ہوگی جب ہم میں ہوگی، ہمارے دل کی اصلاح ہوگی، ہمارے باطن کی اصلاح ہوگی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے باطن کی صفائی کی اور جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز ادا کی۔ اس لیے ہمیں خود ضرورت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ جماعت کا کام، دعوت کا کام رکھا ہوا ہے۔ اپنے محلے کی کم از کم ہم فکر کر لیں گے، نماز فجر کی فکر کر لیں گے، تہجد میں جاگنے کی فکر کر لیں گے، ماحول بن جائے۔ ایک دوسرے کے دشمن نہ بنے، ایک دوسرے کو برائیوں کے اوپر آمادہ نہ کرے، ایک دوسرے کو اچھائیوں سے نہ روکے بلکہ اچھائیوں کا حکم برائیوں سے روکے۔ سب کے سب محلے میں مستورات فجر پڑ گئی ہو، پانی کے بہانے نہیں بلکہ تہجد کے بہانے۔ ہمارا اٹھنا کاروبار کے لیے نہیں بلکہ تہجد کے لیے ہو، الارم نہیں، بغیر الارم کے صبح صبح جب یہ ماحول بنے گا، مسجد کی فضا بنے گی، فجر میں 2 صف نہیں، 3 صف نہیں، 5 صفیں ہوگی جب، اور پوری مسجد بڑھ جائے گی، 2 منزلہ بڑھے گا، تو ہاں علاقے میں دینداری ہے، ماشاءاللہ محلے میں نماز زندہ ہے۔ یہاں کی مستورات کا کیا کہنا، یہاں کے مرد حضرت کا کیا کہنا۔ اللہ نے روحانی صفتیں، جسمانی صفتیں ظاہر اور باطن سے نوازا ہے، بہت اچھے ہیں، بھوکے مرتے ہیں لیکن کھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، خوب دیتے ہیں، دینداری بھی ہے، دنیا داری بھی ہے، اچھے اور نیک بھلے لوگ ہیں۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ میری یہ جمعہ میں بولنے سے نہیں ہوگا، آپ کا یہاں سن لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ خود کو بیدار کرنے سے ہوگا۔ اس لیے آپ حضرت سے گزارش، محنت میں لگے، یہاں تعلیم میں بیٹھے، مشورے میں آئے، ترتیب بنائے، دنیا رہے گی، کمانا ہے، کھپانا ہے، سب کچھ ہے، کتنا کمائیں گے، پلاننگ ہماری ترتیبیں بہت زیادہ ہے، دوسرا آئندہ جمعہ بولیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ اتنا تو ہے کہ ہم بہت زیادہ گہرے دھوکے میں، بہت گہرائی والا دھوکا ہے۔ اس لیے وہ بزرگ کا قول میں نے بیان نہیں کیا، دنیا ایک دن کی ہے اور اس ایک دن میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک دن کا انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن کم از کم کرنا ہی ہے تو ہمارے پاس ہیں، پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، قرضہ ہے، لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ تکلیف ہے اور سب کے سب پریشانیوں میں، لیکن اس کے باوجود جب 4 مہینوں کی جماعتیں، چلے کی جماعت، 3 دن کی جماعتیں، لوگ قربانیاں جان مال کی لے کے جاتے ہیں، نبی کی زندگی سامنے آتے ہیں کہ یار ہم اتنے خسارے میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت کی، تو وہاں آنسو گرتے ہیں آنکھوں سے اور سب حقیقت سامنے آ جاتے ہیں۔ جب سنتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مدینے میں، ہم صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک میں ہیں، ہم نبی کے ساتھ غزوہ بدر میں ہیں۔ جب سنتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ ہم لوگ، جیسے ایک آدمی نہیں بات کرتا ہے، ہم اتوار کے دن ہالول میں کھانے کے لیے گئے تھے اور اس میں اتنے لوگ تھے اور اتنے کا بل بنا اور اتنی اتنی چیزیں کھائی، تو سامنے والا سننے والے کے دل میں بات آتی ہے، پانی آتا ہے کہ اتنے گئے تھے، ہاں، تو ایک ذہن میں نقش بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب یہ واقعات سنتے ہیں تو نقش بیٹھتا ہے کہ مدینے میں، مکہ میں، سفر میں ابو بکر کے ساتھ وہ بڑھیا والا واقعہ، وہ طائف کا منظر، وہ نبی کا خون کا گرنا، وہ نبی کی مشقت ہے، وہ 3 مہینے چولہے کا نہ جلنا، وہ فاطمہ کے سینے کا دودھ سوکھ جانا، وہ حسن اور حسین کا دودھ کے بغیر بلبلانا، وہ منظر سامنے آتا ہے۔ وہ چادر گیلی پہن کے نماز میں آ جانا، ہفتے بھر میں آپ کا پاس ایک کپڑے کا ہونا، دوسرے کپڑے کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں کپڑے کا انتظار کر رہا تھا، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں تھے، ایک جوڑی تھی وہ گیلا ہے، وہ سوکھنے کے انتظار میں بیٹھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ تو یہ جب واقعات آتے ہیں تو گھر کے برتن جو زیادہ پڑے ہوئے رہتے ہیں اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، تیجوری اور الماری میں 20-50 جوڑی کپڑے پڑے رہتے ہیں، اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، زیادہ پیسے بینک بیلنس پڑے رہتا ہے تو اس سے حسد اور دشمنی اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ منظر واقعات یہ دل کو اٹھاتا ہے، دماغ میں بیدار دل آتا ہے۔ اس لیے آپ حضرت سے گزارش، یہ محنت ہے اور جمعہ میں یہی بولنا ہے، ورنہ جمعہ میں بول سکتے ایک قرآن کی آیت پڑھ کے ایک تفسیر کر لیں، ایک حدیث لائے، اٹھنے کے ساتھ فوراً ایک حدیث پڑھ لے، حدیث کی تفسیر کر لے، بہت بڑھیا بات کی، بہت اچھی بات۔ ضرورت کی بات یہ ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ بیت الخلاء میں جانا ہے، اس کی آداب سیکھ لے، اس پر عمل کر لے۔
3 مرتبہ کپڑے چھوڑنا اور پہننا ہے، اس کی دعائیں اور اس کی عملی زندگی لانی، 4 مرتبہ کاروبار میں جانا ہے، 5 مرتبہ مکان میں داخل ہونا ہے تو اس کے نکلنے اور داخل ہونے کی دعا اور وہ عمل میں لانا۔ تو وہ جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ بہت ضروری بات ہے، وہ روزانہ کاموں میں پڑھنی چاہیے۔ واقعات بھی ہیں، قصے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، داستانیں بھی ہیں، سب حکایتیں ہیں۔ محمود غزنوی کی بھی ہے، 800 سالہ ہندوستان کی تاریخ بھی ہے، لال قلعے کی کہاوت بھی ہے، 15 اگست کے اوپر کے آزادی کے بیانات بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ لیکن جو ابھی ضرورت کی باتیں ہر جمعہ میں آدھا گھنٹہ جو ہو یہ سو ہونا چاہیے، ایسا ہے، اس لیے یہ ضرورت کی باتیں ہیں۔ ورنہ اور بھی ہے، وہ اگر ایکسٹرا بیان ہو اتوار کے دن، سنیچر کے دن، مغرب سے عشاء، تو بیان میں ایسا ہوتا ہے جب 1 گھنٹہ مجمع بڑھا ہوا ہو ہر ہفتے میں 2 مرتبہ، تو اس 1 گھنٹے میں ایسی باتیں ہونی چاہیے۔ ورنہ یہ جمعہ میں خاص طور پر ہفتے میں 1 مرتبہ آپ لوگ تو آدھا گھنٹے میں یہ ہونا چاہیے، چہرہ، ٹوپی، آنا جانا، گھر میں بیت الخلا، کمانا، پیسے، اللہ رسول، قرآن، یہ اور اسی قرآن میں یوسف زلیخا کا قصہ ہے، لیکن وہ بعد میں ہے، جب 1 گھنٹہ تفسیر ہو، بیان ہو، تو اس میں وہ زلیخا یوسف کی داستان، پھر کبھی کبھی بیان ہو تو موسیٰ اور فرعون دریا میں ڈوبے یا راستہ بنا، وہ اس میں۔ ورنہ ابھی ترغیب کے لیے نبی کی زندگی، طائف، حضرت بلال، حضرت صہیب، قربانی، جان مال، رات دن یہ ہے، ایک بات ہے پیوست ہو جائے تو زندگی عمل والی بن جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، خود بھی لے اپنی مستورات کا خیال رکھے، اپنی بچوں کی تربیت، مدرسے ہیں ماشاءاللہ، گھر آ کے ان کی فکر کرے، ابھی سے ان کو سمجھائے، موبائل بالکل ان کو نہ دے، پرہیز کر، رو دے، وہ جتنا دھم پچھاڑا کر لے، ظلم و ستم کر لے، واویلے شکوے کرے، لیکن اس کے باوجود موبائل سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جمعہ کا ماحول بنایا، جمعہ میں آئے ماشاءاللہ، سفید کپڑے پہنے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، میں بار بار کہتا ہوں یہ اسلامی لباس ہے، شاید یہ کام لگے گا قبر میں، شاید فرشتے یہ ویڈیو کر لے گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا تو نامہ اعمال میں چھپ جائے، تو کبھی جمعہ کے دن 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے لیے سفید کپڑے پہن کے مسجد میں آ گئے، سورہ کہف کی تلاوت کر لی، درود شریف پڑھ لیا، دعائیں مانگ لی، مسجد میں بیٹھے، چہر دیواری میں بیٹھے، اللہ کی رحمت، یہ بہت بڑا ایک عمدہ پیشہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش، ایک دوسرے کو تشویق کر کے کم از کم جمعہ ملا۔ منگل کے دن ہمارا گشت ہے، عشاء کے بعد آپ لوگ نہیں رہتے اور آپ لوگ آتے بھی نہیں ہیں، اور بلکہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، بھاگ جاتے، ساتھ ساتھ سیدھا بول دے، حکمت مصلحت میں اتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہی حکمت اور مصلحت ہے، منگل کے دن آخری گشت میں، آخری بات میں آپ ہوتے نہیں ہے، دوسرے گشت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اب جمعہ کا دن ہے، امام صاحب بولتے ہیں یا کبھی کوئی بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم کم از کم اپنے محلے کے لوگ مسجد میں ہو اذان سے پہلے۔ سعید ابن المسیب اتنے بڑی ان کی بات جب آتی ہے یاد تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں 20 سال کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن نے اذان دی اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں۔ 20 سال زندگی میں 20 نمازیں بھی مل جائیں تو اللہ سے کہنے کے بہت اچھا بہانہ ہے کہ اللہ سعید ابن المسیب 20 سال میری 20 لے لے، ہم دونوں کو برابر میں کھڑا کر دے، تو بھی بہانہ بنا سکتے ہیں، اللہ کو فخر کر سکتے ہیں کہ 20 نمازیں لے لیں یار، وہ 1500 سال پہلے کی بات تھی، ہم 2021 میں آئے تھے، 20 نمازیں 21 کی لے لیں، وہ بہت ان کے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہمارے میں بہت تھی، برابر سرابر کر دے۔ 20 بھی نصیب نہیں ہے، 20 بھی نصیب نہیں ہے، 20 نمازیں اذان سے پہلے، تو کیسے ترتیب بنائی ہوئی؟ تو کم از کم جمعہ میں لے لے، اذان سے پہلے آ جائے، یہ تلاوت یہ عمل کر لیں، ورنہ یہ سوئے پڑے ہیں قبرستان میں، اندھیرا ہے، درخت اگے ہوئے ہیں، بارش کے زمانے کے بعد گھاس تو کاٹا جاتا ہے، پھر دوبارہ اگ جاتی، کبھی سال میں 1 مرتبہ چکر لگاتے ہیں رشتے دار، پڑھا نہ پڑھا فاتحہ وہاں پڑھے، معلوم نہیں ان کا جسم وہاں حفاظت میں ہے کہ نہیں ہے، یا ان کے جسم کو مٹی کھا لیا ہے، یا انہی قبر میں دوسری قبر بن چکی ہے، کسی کو کوئی فکر کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں جانتا، یہ معمولات ہیں، یہ کام لگیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، اپنی ترتیب بدلے، اپنے آپ کو دعوت کی محنت میں لگائے، جتنا ہو سکے ان اعمالوں میں لگے، اپنی مستورات کی، اپنی بچوں کی فکر کرے، اور اپنے اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنائے۔ کبھی 2 سال میں جائے، میری بہت ہلکی تشکیل ہوتی ہے، کبھی کبھی میں دیا میں ان کے دل میں اتر جاتا، حالانکہ مقرر کا ایک بات ہوتی ہے، ایک اصول ہے
کہ مجمع کیسا بھی ہو ان کی فیور میں بات نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑی بات کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگ ایسا کہتے ہیں ہر سال چلا، لیکن میں کبھی بہت نرم کبھی ہو جاتا ہوں، 3 سال میں چلا، وہ مستورات کی ترتیب ہے۔ تو ابھی مرد حضرت بن کے بھی ہم مستورات پہ بھی نہ گئے نا، تو پھر مستورات اور مرد کے علاوہ تیسری ایک قسم اللہ نے رکھی ہے جو عورت بھی نہیں اور مرد بھی نہیں، تو میرے خیال سے ان کے 6 سال کی ترتیب ہونی چاہیے۔ تو اگر 6 سال بھی نہیں جاتے نا تو 7واں سال آ جائے تو پھر چوتھی مخلوق تو وہ تو اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے، تو پھر نہیں معلوم کون سی طرح، اس لیے بہت ہلکا کبھی رحم آتا ہے کیا ہر سال جانے کا، یا بیوی بچے ہیں وہ ہے، ورنہ ہر سال 6 مہینے بہت اچھی ترتیب، بلکہ پورا سال بھی اچھی ترتیب ہے، بلکہ پوری زندگی وقف یہ بھی اچھی ترتیب ہے۔ لیکن ہلکی پھلکی بھائی 1-2 سال، بھائی اتنا نہیں تو 3-4 سال، بھائی کبھی کبھی آگے پیچھے کر کے تو آدمی کو جانا چاہیے، یہ گودھرا شہر کا بھوت نکالنا چاہیے، اور یہ جو بھرا ہوا ہے نا اس کو کبھی کبھی دور جا کے اس کے بھوت کو نکال دینا چاہیے۔ آدمی کو روزانہ اٹھے ایک چہرے دیکھنے کیسے اچھے لگتے ہیں، نہیں لگنی چاہیے، روزانہ زور میں وہی چہرے اثر میں، دن میں شنیچر کے دن جمعہ 1 تاریخ 30 تاریخ جنوری دسمبر، ایک آدمی ایک بندے، بھائی آگے پیچھے جاؤ، دور دراز کبھی نکلے ادھر ادھر، تو یہ بہت اچھی نکلنے کی ترتیب، بیگ لے کے اللہ کے راستے میں اللہ نے بہت اچھا اس زمانے میں سرمایہ دیا ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے